بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، بعض مرتبہ ہم پر کچھ ایسی مصیبتیں آ جاتی ہیں جس سے ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ وہ مصیبتیں ہمارے لیے فائدہ مند ہی ہوتی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ جب اپنے بندے کو کسی بڑی مصیبت سے بچانا چاہتا ہے تو اس بندے کو کسی چھوٹے مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے تاکہ وہ اس بڑی مصیبت سے بچ سکے۔ اس لیے آج میں آپ کو ایک ایسا واقعہ سنانے جا رہا ہوں جس میں اس کی پوری وضاحت ہو جاتی ہے۔ ویڈیو شروع کرنے سے میں آپ سے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ہماری ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کر دیں۔ ایک بار کی بات ہے، اکبر بادشاہ کے دربار میں بربل ہمیشہ کہا کرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ جو بھی کرتا ہے وہ بھلائی کے لیے کرتا ہے۔ بعض اوقات وہ برا ہمیں محسوس ہوتا ہے، مگر اصل میں وہ برا نہیں ہوتا بلکہ وہ ہماری بھلائی کے لیے ہوتا ہے۔ بعض اوقات اللہ تعالیٰ تمہیں تھوڑا دکھ دیتا ہے تاکہ تم بڑے دکھ سے بچ سکو۔ ایک دن کی بات ہے کہ ایک درباری بربل کی گفتگو برداشت نہ کر سکا اور بولا، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا دیا۔ گزشتہ رات میں اپنے جانور کے لیے گھاس کاٹ رہا تھا کہ حادثاتی طور پر میری ایک انگلی کٹ گئی۔ تمہارے خیال میں اللہ تعالیٰ نے میرے لیے اچھا کیا؟ بربل نے کہا، میرا ایسا ہی خیال ہے، کیونکہ جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ کرتا ہے وہ صرف انسان کی بھلائی اور بہتری کے لیے کرتا ہے۔ وہ بربل کے ہر کام میں اللہ تعالیٰ کی بھلائی کو ثابت کرنے پر بہت ناراض ہوا، کیونکہ انگلی کا کٹ جانا اس کے لیے بہت بڑا دکھ تھا۔ اس شخص کی طرف سے تمام درباریوں نے بھی اس درباری کی دلائل کی حمایت کی۔ اکبر بادشاہ نے کہا، بربل ہم مطمئن نہیں۔ بربل نے کہا، عالیجا تھوڑا انتظار فرمائیے اور مشاہدہ فرمائیے۔ 3 مہینے گزر گئے کہ ایک دن جس درباری کی انگلی کٹ گئی تھی وہ جنگل میں شکار کرنے کے لیے گیا، اور جب وہ ہرن کا تعاقب کر رہا تھا تو اپنے ساتھیوں سے جدا ہو گیا۔ جنگل کے ایک قبیلے نے اس کا محاصرہ کر لیا۔ وہ قبائل انسانی قربانی پہ یقین کرتے تھے، لہٰذا انہوں نے اس درباری کو گرفتار کر لیا اور اس کو اپنے قربان گاہ پر قربان کرنے کے لیے لے گئے۔ اس شخص کو قربان کرنے سے پہلے پادری نے اس کے پورے جسم کا معائنہ کیا اور اس کے بعد اس کے ہاتھوں کا معائنہ کیا، اور اس میں ایک انگلی کم تھی۔ اس قبیلے کے مندر کے پادری نے کہا، اگر اس شخص کو 9 انگلیوں کے ساتھ قربان کیا جاتا ہے تو یہ ہمارے عوام کے لیے نقصان ہوگا۔ ہمارا دیوتا اس نامکمل آدمی کے قربانی سے خوش نہیں ہوگا اور ہمیں بیماریوں، سیلابوں اور طوفانوں کا سامنا کرنا ہوگا۔ اس لیے اس ادھورے آدمی کو چھوڑ دیا جائے اور کسی مکمل آدمی کو تلاش کیا جائے، اور لہٰذا اس آدمی کو آزاد کر دیا گیا اور یہ جلدی ہی گھر پہنچ گیا۔ اگلے دن اس درباری نے بربل کے پاس آیا اور آتے ہی رونا شروع کر دیا، اور جب اکبر بادشاہ دربار میں داخل ہوا تو یہ دیکھ کر بڑا حیران ہوا کہ درباری بربل کے سامنے رو رہا ہے۔ شہنشاہ نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ درباری نے پورا داستان سنائی اور کہا، اب مجھے پورا یقین ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی کرتا ہے وہ صرف انسان کی بھلائی اور بہتری کے لیے ہوتا ہے۔ اگر میری انگلی نہ کٹی ہوتی تو مجھے قربان کر دیا گیا ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ میں رو رہا ہوں، یہ میرے خوشی کے آنسو ہیں۔ میری بربل پر اس خدا پر اعتقاد کے بارے میں تنقید غلط تھی۔ ہمیں ہر وقت اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنا چاہیے۔ دوستو، ہمیں اس سے معلوم ہوا کہ اگر ہم پر کوئی مصیبت آتی ہے تو ہمیں مایوس ہونے کے بجائے اللہ تعالیٰ کا شکر اور صبر کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں بڑی مصیبت سے بچا کر چھوٹی مصیبت میں مبتلا کر دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو مصیبت میں دیکھ کر خوش نہیں ہوتا، بلکہ وہ تو ہمیں ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ جب ایک ماں اپنے بیٹے کو خروش لگنے پر تڑپ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں مصیبت میں دیکھ کر کیسے خوش ہو جاتا ہوگا۔ لیکن وہ اس لیے یہ سب کرتا ہے کیونکہ وہ اپنے بندے کو کسی بڑی مصیبت میں مبتلا نہیں کرنا چاہتا۔ وہ چاہتا ہے کہ اس کا بندہ ہمیشہ خوش رہے اور اس کا شکر ادا کرتا رہے۔ دوستو، امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔